والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة بأمر الله سلام إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. تمام تر حمد و ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، کہ جو علم بذات الصدور ہے، پروردگار عالم جو غفور رحیم ہے، پروردگار عالم کے جس نے اپنی مہربانی و نوازش سے ہمیں امن و چین سے گہوارے میں سلایا اور اپنے فضل و کرم سے رچے ہوئے ماحول میں پروان چڑھایا، تمام تر برائیوں میں ہاتھ باندھ کر ہمیں کوئی غضب نہیں پہنچنے دیا، خدا کی جس نے شب تار میں ہمیں اپنی بارگاہ کا راستہ دکھایا، اور وہ رہبر و سردار جو پروردگار عالم کے در سے متمسک منسلک اور وابستہ ہے، وہ پاک زادہ پاکیزہ مزاج کی جس نے دوش بلندی کو فرش زیر پا بنایا، زمانے کے مواقع میں جہاں ہمارے پاؤں ڈگبگا سکتے تھے ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ پروردگار عالم نے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت کی کڑی کو جوڑا اور ہماری ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔ تمام تر درود و سلام انہیں انوار محمد و آل محمد کے لیے، وہ ہستیاں جو ہماری مینار نور اور منبع سرچشمہ ہدایت ہیں، انہیں ہستیوں میں سے ایک ایسی ہستی کہ جس کا تذکرہ، جس کے ایام ان شب و روز میں ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے قلوب کو معطر کر رہے ہیں، معبر کر رہے ہیں، وہ ہستی کی جو حبیبت اللہ ہے، جو بقیت النبوہ ہے، جو بقیت الرسول ہے، جو قلب رسول ہے، روح رسول ہے، وہ پاک بی بی کہ جسے پروردگار عالم نے اپنی جانب سے عند اللہ 9 اسماء 9 ناموں سے موسوم کیا۔ کل ہم نے کچھ آپ کے سامنے ان ایام کے فضائل کو بیان کیا تھا، کس قدر مہم ہے ایام فاطمیہ میری اور آپ کی زندگی میں۔ خدا نے ہر کسی کو نہیں چنا کہ ہر کسی کو اس فرش فاطمیہ پر لا کر بٹھا دے، ہر دل کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ہر کسی کے قلب میں محبت زہرا سما جائے۔ فقط چنے ہوئے اور انتہائی خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پروردگار عالم نے محبت زہرا سے منور کیا ہے، جن ارواح کو، جن پاکیزہ نفوس کو توفیق عنایت کی ہے کہ وہ ذکر بنت رسول اللہ سے اپنے دلوں کو، اپنی راتوں کو منور کر سکیں، تاریکیوں سے نکل کر نور کی جانب آ سکیں۔ اور اس قدر اہم، کل ہم نے 2 آپ کو آیات قرآن کی بیان کی تھی کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن میں کہاں ہے ایام فاطمیہ تو آپ بتا سکتے ہیں ہم نے پورے وجود کے ساتھ کہ جب خدا قرآن میں کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک قرآن کی آیت کی قل اصلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کل ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کی وہ خاتون جو واحد خاتون رسول اللہ کی زندگی میں جو بزم رسالت میں آئے، رسول اللہ اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں، فقط خاتون جنت سیدہ کونین سیدہ نساء العالمین صدیقہ طاہرہ مبارکہ حسنہ مرضیہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہے
کہ جس کی تعظیم کے لیے رسول اللہ اپنی مسند کو چھوڑ دیں. رسول جو رحمت للعالمین ہے. کبھی آپ نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ اگر بزم انبیاء اور اولیاء سجی ہو, 1,124,000 انبیاء اس بزم میں موجود ہوں, تمام اولیاء تمام اوصیاء اس بزم میں موجود ہوں, اور اس بزم میں جہاں پر تمام انبیاء موجود ہیں, اگر اس بزم میں رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے رسول اللہ کی آمد پر جو سردار انبیاء ہے, جو سردار اوصیاء ہے, جو تاجدار اولیاء ہے, جو خاتم النبیین ہے, کیا اس سردار کی آمد پر تمام انبیاء اپنی نشستوں کو نہ چھوڑیں گے؟ یقیناً ان کی آمد کے لیے تمام انبیاء, تمام اوصیاء, تمام اولیاء کھڑے ہوں گے. اور سوچیے رسول اللہ کی آمد ہو جائے, تمام تعظیماً کھڑے ہوں, رسول اللہ نشست کو اپنی سنبھال لیں اور اس بزم کی زینت قرار پا جائیں. اسی محفل میں کچھ ہی لمحات کے بعد بضعۃ الرسول, رسول اللہ کی بیٹی آ جائے, اس میں تمام انبیاء ہیں, اوصیاء ہیں, اولیاء ہیں, سرتاج انبیاء ہیں, سردار اولیاء ہیں, رحمت للعالمین ہیں. سوچیے اس روایت کو پھر ہم کہاں لے کر جائیں؟ اگر حجرے میں فاطمہ آ جائے تو رسول اللہ تعظیماً کھڑے ہو جائیں. بزم انبیاء میں اگر فاطمہ آئے تو کیا رسول اللہ نہ کھڑے ہوں گے؟ اور رسول اللہ کے ساتھ کیا باقی انبیاء تعظیم کے لیے نہ کھڑے ہوں گے کہ جیسے ہی اس بزم فاطمۃ الزہرا کا نور جلوہ گر ہو, رسول اللہ بھی اپنی مسند کو چھوڑیں, تمام انبیاء بھی تعظیماً کھڑے ہو جائیں. یہ مقام اور منزلت فاطمۃ الزہرا ہے جسے دنیا آج تک سمجھنے سے قاصر رہی ہے. اس محبت کو رسول اللہ نے اپنی امت پر واجب قرار دیا. مقام منزلت فاطمۃ الزہرا, رسول اللہ نے یہ محبت دی. کل ہم نے آپ کی گوش گزار کیا تھا 1/3 زندگی رسول اللہ کی تعارف فاطمہ زہرا میں گزری ہے. اور خدا قرآن کی آیت میں کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول تمہیں جو دے اسے لے لو. ہم نے پورے وجود کے ساتھ رسول اللہ کی اس 1/3 زندگی کو تسلیم کیا ہے, اور کیوں نہ کریں کہ رسول اللہ کی اطاعت پروردگار عالم کی اطاعت ہے. رسول اللہ کا کہنا ماننا اللہ کا ماننا ہے, وہ تسلیم کرنا ہے. ہم نے رسول اللہ کی زندگی سے فضیلت فاطمہ زہرا کو لیا ہے. ایسی تعظیم اگر آج ہم بیان کرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ 4 بیٹیاں تھیں تو ایسی تعظیم فقط فاطمہ زہرا کی ہے, باقی 3 کی بھی لے آؤ. بے شمار بے شمار بے شمار. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. پروردگار عالم نے اس محبت کو, میں نے کہا کہ یہ محبت آپ کے اس قدر کام آئے گی بروز محشر, اس محبت کو واجب قرار دیا ہے. بغیر محبت فاطمہ حیات حیات نہیں ہے, زندگی زندگی نہیں ہے. اگر اس میں فاطمہ زہرا کی محبت نہ ہو, اس محبت کو رسول اللہ نے اپنی حدیث میں یوں بیان فرمایا. جناب سلمان فارسی کا, یا سلمان اے سلمان, حب فاطمہ ینفع مؤمن, محبت فاطمہ مؤمن کو نفع دے گی. فی مات من المواتن, موت کے بعد 6 مقامات پر
فاطمہ زہرا کی 100 مقامات پر فاطمہ زہرا کی محبت مومن کے کام آئے گی، اسے نفع دے گی. ایسر تلک المواطن، اے سلمان اس میں سے 6 مقامات یہ ہیں. کہا مرنے کے بعد مومن کو فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی، ان میں سے 6 یہ ہیں. آپ نے کہا موت، قبر، حشر، میزان، صراط، محاسبہ. ان 6 مقامات سے آپ اندازہ لگائیے. کہا ان میں سے 6 سہل مقامات ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ما بعد دنیا کیا ہونے والا ہے. رسول اللہ نے کہا 100 مقامات ہیں، مشکل مقامات ہیں کہ جہاں پر مومن کی محبت فاطمہ کام آئے گی. ان میں سے 6 آسان یہ ہیں. سوچئے ہم کیا آسان سمجھتے ہیں؟ موت، قبر، حشر، میزان، صراط، محاسبہ. یہ 6 مقامات بھی میرے اور آپ کے لیے کس قدر کٹھن ہے اگر ہم تصور کریں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ 6 آسان مقامات ہیں. تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ مقام محبت فاطمہ الزہرا کیا ہے. بسم اللہ. ہم کیوں نہ محبت کے بارے میں چاہتی کیا ہے زہرا ہم سے؟ آپ کے فضائل میں ساتھ ساتھ ہم آپ کے اسوہ، آپ کے قدوہ اور ان تعلیمات کے بارے میں بات کریں کہ جو زہرا ہمیں دینا چاہتی ہیں. کل بھی میں نے کہا کہ فقط ذکر نہیں، ذکر کے ساتھ فکر بھی، اس کے ساتھ عمل بھی. جس طرح کی زندگی، جو سیرت ہے زہرا کی، وہ چاہتی ہیں اس سیرت کو اپنایا جائے، تبھی ہم کچھ حق ایام فاطمیہ کا ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس اسوہ کو، اس سیرت کو اپنا لیں کہ جو جناب فاطمہ الزہرا کا ہے. 9 نام جناب زہرا کے عند اللہ ہیں. سوچئے اگر ہم کچھ ایسے ناموں کے القابات کی بات کریں، ایک لقب ایسا ہے کہ جو مجھے میری کمیونٹی دے دے. ایک نام، ایک ٹائٹل. ایک وہ ہے کہ جو شاید صوبائی سطح پر دیا جائے، پروونشل گورنمنٹ ہے وہ دے. ایک ٹائٹل وہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے دیا جائے، جو بڑا ٹائٹل ہے. یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی ایسا نوبیل پرائز یا انعام یا ایوارڈ ہے جو دیا جائے. جیسے جیسے سٹینڈرڈ بڑھتا رہے گا، قیمت اور قدر اس ٹائٹل کی، اس خطاب کی یا ایوارڈ کی بڑھتی رہے گی. ایسے ہی ہے. آپ سوچئے پروردگار عالم عند اللہ، خدا کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں جن ناموں سے خدا نے خود موسوم کیا زہرا کو، اپنی حبیبت اللہ کو، کہ یہ 9 نام ہے خدا کے نزدیک فاطمہ زہرا کے. یوں بہت سے القاب ہیں، بہت سے نام ہیں جناب فاطمہ زہرا کے. جیسے خدا کے 99 سے زائد اسماء الحسنہ. آپ جوشن کبیر پڑھیں، ایک فصل میں 100 فصلیں، ایک فصل میں 10 سے زیادہ، کچھ میں 10، لیکن کم از کم 10 پروردگار عالم کے اسماء ہیں. اس طرح رسول اللہ کے کتنے اسماء ہیں، مولا کائنات کے، جناب فاطمہ الزہرا کے، مگر ان میں سے 9 نام عند اللہ ہیں. معصوم نے فرمایا ان لفاطمہ 9 الاسماء عند اللہ. یہ 9 نام فاطمہ کے، ہماری جدہ کے عند اللہ ہیں، خدا کے قریب ہیں، خدا کے نزدیک ہیں، جو خدا نے دیے ہیں. یہ ٹائٹل اس سے اگر کسی نے نوازا ہے تو وہ خود پروردگار عالم ہے. مگر کون کون سے نام ہیں؟ فاطمہ، زہرا، رازیہ، مرضیہ، زکیہ، طاہرہ، صدیقہ، مبارکہ، محدثہ. یہ 9 نام زہرا کے عند اللہ ہیں، اور خدا نے ان 9 ناموں کے ذریعے زہرا کو وہ فضیلت عطا کی ہے جو فضیلت اس پوری کائنات میں کسی خاتون کو عطا نہیں کی ہے. اور فقط جناب فاطمہ زہرا کو نہیں. عزیزان سنیے، بہت مہم نقطہ یہاں سے لے کر جائیے. فقط یہ 9 نام نہیں، ان 9 ناموں کے بارے میں تو کہتے ہیں نا، شفاعت جب بروز محشر دیکھی جائے گی تو معلوم ہوگا کہ ان 9 ناموں کی برکت کیا ہے، کہ رحمت کیا ہے. یہ نام وہ نام ہیں، وہ اسماء ہیں جناب فاطمہ کے، کہ روایت میں ہے اگر یہ آپ اپنی بیٹیوں کے، اپنے دختران کے رکھیں تو جب جب آپ اپنی بیٹی کو اس نام سے پکاریں گے، جب جب کہیں گے فاطمہ، زہرا،
آسیہ، زکیہ، طاہرہ، محدثہ، آپ اپنی بیٹی کو پکار رہے ہوں گے، مگر یہ 9 نام خدا نے اپنی حبیبہ کو دیے ہیں. ان 9 ناموں پر آپ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو ان اسماء سے پکاریں گے. جب پکاریں گے، روایت کہتی ہے تب خدا آپ کے گھر پر رحمت کے فرشتوں کو نازل کرے گا. یہ مقام اسماء فاطمہ الزہرا. ہمارے بچے متولد ہوتے ہیں، بیٹیاں ہو جاتی ہیں، بیٹے ہو جاتے ہیں، ناموں کا بہت مسئلہ بنتا ہے. کیا نام رکھے، کیا نام رکھے، پہلے سے ڈیسائیڈ کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، کبھی نہیں کر پاتے. اور بہت بہتر ہے، معصوم نے فرمایا کہ ماں کے بطن میں ہو بچہ اور نام سے اسے موسوم کر دیا جائے، اس کا نام رکھ دیا جائے. اور اگر کچھ نہ ہو تو اسم محمد، اسم علی، اس نام سے موسوم کیا جائے. یعنی کوئی نہ کوئی، بیٹی ہو تو بیٹی کے لیے بھی نام کو پہلے سے رکھ دیا جائے، سوچ لیا جائے. معصومین کی تربیت ہے. ہمارے ہاں بچہ بہت زیادہ معذرت کے ساتھ، ہمارے معاشرے میں کیا رواج ہے، بچہ متولد ہو جائے، کیا نام رکھیں، کیا نام رکھیں. ایسا نام رکھیں جو پورے خاندان میں کسی کا نہیں ہو، یونیک ہونا چاہیے، بالکل علیحدہ، منفرد ہو. یعنی کبھی کبھار تو میں نے پیرنٹس کو اس طرح کا جنون دیکھا ہے ان کے اندر، ان کی باتوں میں، کہتے یعنی تاریخ انسانیت میں یہ نام کسی نے نہ رکھا ہو. ہم کھنڈرات میں سے نکال کر کہیں سے ایسا نام لے آئیں، بس اس کے اندر یونیکنس ہونی چاہیے، بالکل علیحدہ، منفرد، جدا ہو. کچھ لوگ اس میں پڑھ جاتے ہیں عدد نکالیں، یہ اس دن پیدا ہوا ہے، اس مہینے ہوئی ہے، اب اس کا عدد آئین نکلا ہے اور کاف نکلا ہے اور گاف نکلا ہے. اب بھئی گاف سے کیا لے کر آئے، گڑیا لے آئے، گڑیا رکھ لینا نہیں ہے اس حرف کا. اس طرح سے معصوم نے کیا سکھایا ہے، آپ کے اماموں نے کیا بتایا ہے. ہمارے یہاں 2 کتابیں عموماً جو مجھے لگتا ہے کہ اتری ہے، ایک تو آسمان سے اتری ہے قرآن، اور ایک ہندوستان سے اتری ہے، اس کا نام ہے جنتری. قرآن سے زیادہ جنتری کو فالو کیا جاتا ہے. اتنا ہم قرآن نہیں کھولتے ہوں گے جتنا جنتری کھولتے ہیں. یہ المیہ ہے. معصوم نے کیا کہا ہے آپ کو، آپ وہاں سے دیکھیں گے نا، یا آپ وہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے امام نے سجیسٹ کیا ہے. کہیں نہیں کہا معصوم نے ہر حرف سے رکھو نام، عدد سے رکھو، اس سے رکھو، اس سے رکھو. نہیں، روایات آئیں باقاعدہ کہا اگر بیٹا ہے تو محمد رکھو نام، عبداللہ رکھو، جعفر رکھو، علی رکھو. بیٹی ہے تو خدیجہ رکھو، فاطمہ رکھو، عاتقہ رکھو. ہاں، یہ 9 نام ہے جناب زہرا کا، یہ خزینہ ہے، یہ بہت بڑا. ہاں، تو یہ ان اسماء کی جانب آئے. آپ جب پکاریں گے یہ نام، خدا آپ کے گھر پر رحمت کے فرشتوں کو نازل کرے گا. چھوڑ دیجیے اور تمام تر خرافات کو اور تمام تر رسومات کو. ان ناموں کی جانب آئے جن ناموں کی وجہ سے آپ کے بچے شفاعت اہل بیت کے مستحق قرار پائے. کہتے ہیں کہ اسم فاطمہ جس خاتون کا بھی ہوگا، بروز محشر خدا کے سامنے اگر اسے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس خاتون کا نام فاطمہ ہے، خدا کہے گا کہ تجھے تو اس نام سے حیا نہ آئی، تو نے تو بہت گناہ کیے، جبکہ تیرا نام میری حبیبہ کے نام پر تھا فاطمہ، مگر مجھے اس نام سے بہت حیا آتی ہے. اور خدا فقط اس نام کی تشبیہ اور شباہت سے روایت کہتی ہے کہ خاتون کی شفاعت ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی. ہم کیوں جائیں ان ناموں کی جانب؟ ان ناموں ان اسماء کی طرف آئے کہ جن اسماء سے آپ کے بچے شفاعت اور مغفرت کے مستحق قرار پائیں گے انشاءاللہ. یہی چاہتی ہیں زہرا. ان 9 ناموں، ان میں راضیہ اور مرضیہ کا دیکھیں نام، فاطمہ کا نام دیکھیں، زہرا دیکھیں، محدثہ دیکھیں، مبارکہ دیکھیں، صدیقہ دیکھیں. ہر نام پر جس قدر غور و فکر کریں کم ہے.
جس طرح سے خدا کے اسماء کا مقصد بتایا جاتا ہے، کیا مقصد ہے پروردگار عالم کے اسماء کا یا ناموں کا؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے۔ کہا جاتے ہیں کیوں؟ خدا کہہ رہے میں رحمان ہوں نا، تو تم بھی رحمان بنو۔ میں بخشنے والا ہوں تو تم بھی اپنی بخششوں کے دروازے کھولو۔ میں عطا کرنے والا ہوں، تم بھی اپنی عطاؤں کے دروازے کھولو۔ یعنی خدا اپنی صفات ہمارے اندر جلوہ گر دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی صفات کے مظہر بنے۔ میرے بندے ہو تو میرا رنگ آنا چاہیے تمہاری ذات، تمہارے وجود، تمہاری شخصیت کے اندر۔ اسی طرح سے القابات اور اسماء فاطمہ، خاص طور پر یہ 9 اسماء، یہ 9 یہ 9 اسماء، یہ 9 نام۔ زہرا کہتی ہے میں زہرا ہوں نا، تو آؤ تم بھی زہرا بنو، تم بھی فاطمہ بنو، تم بھی راضیہ اور مرضیہ بنو۔ میں دیکھوں کہ میں کس قدر خدا کے بندوں سے راضی ہوں اور کس قدر خدا مجھ سے راضی ہے، کیونکہ میں راضیہ کی ماننے والی ہوں، مرضیہ کی چاہنے والی ہوں۔ زہرا لقب دیا گیا، کیوں اسم سے زہرا سے موسوم کیا گیا؟ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، وہ نور آپ کی ذات سے ساطع ہوتا ہے کہ جس سے پورا عرش منور ہو جاتا ہے۔ کیا ایسے طولانی سجدے میرے بھی ہیں؟ کیا ایسی طولانی عبادت میری بھی ہے؟ کیا میں بھی زہرا ہی ہوں؟ فاطمہ، فاطر السماوات والارض، فاطر سے، فے توئے اور رے سے مشتق ہے۔ فاطمہ یعنی اگر لغوی معنی دیکھیں ڈکشنری میں جدا، الگ، منفرد، علیحدہ، یونیک، بالکل علیحدہ، فاطمہ کا یہ معنی ہے اگر لغت میں دیکھا جائے۔ اور اسی اسم کو اگر ہم دیکھیں، زہرا وہ جدا ہے، منفرد ہے، علیحدہ ہے، یونیک ہے، تو وہ چاہتی ہیں کہ میں اور آپ بھی فاطمہ بنے، ہم بھی جدا ہوں، الگ ہوں، یونیک ہوں، منفرد ہوں، عام خواتین کی طرح نہ ہوں۔ اگر میں فاطمائی ہوں اور ہم نے فاطمیون میں شامل ہونا ہے تو ہماری شادیاں بھی پھر اور شادیوں سے مختلف ہوں، ہمارا حجاب بھی اوروں کے حجاب سے مختلف ہو، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تعلیمات، ہماری گھر گھرستی۔ اگر میں فاطمی ہوں تو مجھے علیحدہ ہونا ہے، جدا، یونیک، منفرد۔ بے شک اگر 10 خواتین کو کھڑا کیا جائے یا یونیورسٹی میں ہیں لوگ موجود ہیں، اگر میرا حجاب مجھے ان سے منفرد کر رہا ہے تو میرا کانفیڈنس لیول لو نہ ہو، میرے دل میں یہ بات ہو، یہ خیال ہو میں اس لیے علیحدہ ہوں کیونکہ میں فاطمہ کی ماننے والی ہوں۔ میری بیوی بھی جدا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمیں جدا کر کے لے جائیں باقی تمام دنیا والوں سے۔ تم علیحدہ ہو، تم ڈیفرنٹ ہو، تم مختلف ہو، کیونکہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، کیونکہ تم فاطمائی ہو۔ دنیا میں بھی یہی بنو، یہ زہرا بنانا چاہتی ہیں کہ تم بھی فاطمائی بنو، تم بھی محدثہ یعنی فرشتوں سے باتیں کرنے والی، فرشتوں سے کلام کرنے والی۔ ہاں، کس قدر میں اور آپ چاہتے ہیں اپنی عبادت میں، ہم نے عبادت میں وہ کون سا مقام حاصل کیا ہے یا نہیں کیا کہ فرشتوں کی پروں کی پھڑپھڑاہٹ کو محسوس کر سکے، ان کے آنے جانے کو محسوس کر سکے، ان کے عطر کو محسوس کر سکے۔ فاطمہ کے جو وحی الہی سے اس قدر آپ منسلک ہو چکی تھی، اس طرح سے وابستہ ہو چکی تھی کہ رسول اللہ کی ولادت کے بعد باقاعدہ آپ نے اس کی کمی کو محسوس کیا، جبرائیل امین کے آنے جانے کو محسوس کیا۔ آپ کے ہم و غم میں صحیفہ زہرا جو لکھا گیا، وہ صحیفہ کہ جس میں آپ کے سارے چاہنے والوں کے نام، قیامت تک جو آنے والے ہیں آپ کے چاہنے والے، ان کے نام زہرا نے تحریر کیے۔ وہ صحیفہ جو علی کے حوالے کیا، جو ائمہ معصومین کے حوالے، اماموں کے حوالے ہوتا رہا، اس میں تمام تر قیامت تک آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں وہ تحریر ہیں۔ وحی کا سلسلہ، جبرائیل امی کے آنے کا سلسلہ رسول اللہ کے بعد منقطع نہیں ہوا۔
جبرائیل امی آتے تھے جناب فاطمہ الزہرا کے دل کو تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے. آپ مس کرتی تھی وحی کی خوشبو کو، اس کے اس عصر کو، اس کے پورے ماحول کو، تو آپ کے دل کو دلاسا دینے کے لیے جبرائیل امی کو پروردگار عالم نازل کرتا تھا. فاطمہ الزہرا نے یہ تمام تر مراحل ہم سے اور آپ سے بھی چاہتی ہیں، اور خاص طور پر ان ایام میں جو رحلت رسول اللہ کے بعد. فقط آخری نکتہ آپ کی میں گوش گزار کروں کہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اس اسم فاطمہ کا آپ دیکھیں گے معجزات، کہ کس طرح سے جب معصوم سے پوچھا گیا کیوں اسم فاطمہ سے موسوم کیا گیا آپ کی جدہ کو، یہ رسول اللہ سے بھی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میدان حشر میں جمع ہوں گے، گروہ در گروہ لوگوں کو لایا جائے گا، تمام اہل محشر ہوں گے کہ اسی اسنا میں لوگ دیکھیں گے کہ ایک سواری ہے جو عرش الہی کی جانب گامزن ہے. اس سواری پر جو سوار ہے اور اس کے لیے جو ایک محمل ہے وہ ایک قبائے نور کی مانند ہے، جس کا ظاہر اور باطن فقط نور ہے، جس کی مہار کو اس ہستی نے تھاما ہوا ہے جو سید الملائکہ ہے، جبرائیل امی ہے. اور کہا کہ ظاہرہا رحمت اللہ و باطنہا عفوا للہ، جو اس کا ظاہر ہے وہ رحمت الہی سے معمور ہے، جو اس کا باطن ہے وہ عافیت ہے پروردگار عالم کی جانب سے، اور اس کے ورع چاروں جانب فقط نور ہی نور ہے. اور کہتے ہیں جب اس مہار کو تھامے ہوئے جبرائیل امی اس سواری کو لے کر آئیں گے تو کہتے ہیں ایک مرتبہ اہل محشر حیران ہوں گے، اس قدر ہیبت اور جلالت کے ساتھ کون یہ ذی محتشم ہے جو عرش الہی کی جانب گامزن ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ نے خود حدیث کہی اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی اسنا میں سواری آئے گی زہرہ کی، منادی ندا دے گا غصو ابصارکم، اپنی آنکھوں کو سب جھکا لیں. کہا چاہے وہ صدیقین ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، تمام کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، اور تمام اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لیں گے. حتی تمر فاطمہ الزہرا، یہاں تک کہ یہاں تک کہ جناب فاطمہ الزہرا رسول اللہ کہتے ہیں میری بیٹی کی سواری آئی. حشر میں ایسا کوئی نہ ہوگا، رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنی نظروں کو نہ جھکائے. عظمت ہے فاطمہ کی. اور پھر معصوم کہتے ہیں کہ جب سواری آئے گی آپ اپنی سواری سے اترے گی، عرش الہی کے قریب جائیں گی اور زہرا خدا سے مخاطب ہوں گی اور کہیں گی اے بار الہا آج میں اپنے اسم فاطمہ کی تجلی دیکھنا چاہتی ہوں، اس کا معنی دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دکھا دے کہ تو نے مجھے فاطمہ کے نام سے موسوم کیا ہے. اس وقت پروردگار عالم کہتے ہیں کہ بتائے گا، منادی ندا دے گا این فاطمیون، کہاں ہے فاطمہ کی چاہنے والے، کہاں ہے زہرا کے محبین، زہرا کی شیعہ ان کے چاہنے والے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس وسیع شفاعت کی جانب پروردگار عالم اشارہ کرے گا اور زہرا خود جائیں گی اور اہل محشر کی جانب نظر کریں گی، اور کہتے ہیں اس وقت زہرا چن لیں گی اس طرح کہ جس طرح کوئی پرندہ یا مرغی سب دانوں میں سے اچھے دانے چن لیا کرتی ہے. معصوم کہتے ہیں اس طرح جس طرح ایک پرندہ سب دانوں میں سے اچھے دانے چن لیا کرتا ہے،
فاطمہ اہل محشر میں سے اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی اور کہتے ہیں اس لیے آپ کو فاطمہ یعنی جدا یعنی منفرد یعنی اہل محشر میں سے جدا کر لیں گی، چن لیں گی اپنے والوں کو، اپنے محبین کو، اپنے شیعان کو۔ عزیزان آپ کا خیال زہرا نے بستر مرگ پہ بھی رکھا، آپ کو چنا، آپ کو منتخب کیا، اپنے نام کا باس زہرا نے ان ایام میں ان 75 یا 95 دنوں میں بھی رکھا۔ زہرا دعا کرتی تھی اللہم بحق من اصطفیتہم الذی وبحق بقاء ولدی فیہ مفارقتی۔ زہرا دعا کرتی تھی اے اللہ تجھے واسطہ ہے، تجھے ان لوگوں کے حق کا واسطہ کہ جنہیں تم نے برگزیدہ قرار دیا ہے، وَبِحَقِّ بُقَاءِ وُلْدِ فِيهِ مُفَارِقَتِي، اور تجھے میرے بچوں کی اس آہو بکا کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ جو میرے جانے کے بعد وہ بہائیں گے، اس بکا کا واسطہ جو وہ میرے جانے کے بعد کریں گے۔ یہ واسطے دینے کے بعد زہرا کیا دعا کر رہی ہے؟ ان تغفر عصاة الشیعہ و شیعہ ذریتی، اے خدا تجھے واسطہ ان کا کہ جو برگزیدہ ہیں، جو تیرے چاہنے والے ہیں، جنہیں تو نے منتخب کر لیا ہے، تجھے واسطہ میرے بچوں کے رونے کا ان کی آہو بکا کا، ان تغفر عصاة الشیعہ و شیعہ ذریتی، یہ کہ میرے شیعوں کی اور میری شیعوں کی نسل کی ذریت کی مغفرت فرما دے۔ زہرا نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آپ کے لیے دعا کی ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو زہرا بھولی نہیں ہے۔ کیوں گئی زہرا؟ ایک مہاجر اور انصار کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ حق کے ولایت علی دو۔ کیوں بھول گئے؟ ابھی تو قدیر میں بابا نے اعلان کیا تھا، بھول گئے کہ علی کو مولا بنایا تھا، علی کا حق دو۔ زہرا کہتی رہی کہاں جا رہے ہو؟ اس گلستان کو چھوڑ کر، وہ ثمرآور گلستان، اس کی عطر کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس کے نور سے کیوں اپنے آپ کو محروم رکھ رہے ہو؟ وہ نور جو علی کی ولایت کا نور ہے۔ پہلی مدافعہ ولایت علی زہرا تھی، کہتی رہی کہاں جا رہے ہو؟ ان السعید حق السعید کل السعید، حق سعادت کل کی کل سعادت۔ چاہتے ہو سعادت مندی، چاہتے ہو سعید ہونا، چاہتے ہو کہ خوشبخت ہو، کہاں جا رہے ہو؟ من احب علی حیاته وبعد مماته، کل کی کل سعادت محبت علی میں خدا نے رکھی ہے۔ کیوں جاتے ہو؟ ولایت کے دائرے سے خود کو نکال لیا؟ عزیزان زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا اور ظلم ہوا۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ظلم ہوا کیوں؟